اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. بات چل رہی تھی فعل کی تقسیمات کے بارے میں. فعل کی ایک تقسیم ہے معلوم اور مجهول. معلوم آپ کو ورڈ سے معلوم ہو رہا ہے. معلوم یعنی پتہ ہونا، مجهول نہ پتہ ہونا، نامعلوم. معلوم مجهول. غور کیجیے گا جی. معلوم مجهول، ٹھیک ہے. آئیے معلوم کنیز فاطمہ میں، معصوم میں، سید ربانی میں. معلوم اور مجهول. ایک ہوتا ہے فعل معلوم، ایک ہوتا ہے فعل مجهول. کنیز فاطمہ جی ایک ہوتا ہے فعل معلوم، ایک ہوتا ہے فعل مجهول. ٹھیک ہے. نصر زید خالدا. اس فعل کو کیا کہیں گے حنیف فاطمہ جی؟ معلوم. فعل، اس فعل کو کہیں گے فعل معلوم. کیوں کہیں گے معلوم؟ کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے. یہ رہا، ذکر ہے، کلام میں ذکر ہے، موجود ہے، معلوم ہے. وہ فعل کہ جس کا فاعل کلام میں معلوم ہے، ذکر ہے، موجود ہے. یہ فاعل ہے اور یہ کیا ہے؟ مفعول. اسے کہیں گے فعل معلوم. کیا کہیں گے؟ معلوم. معلوم. کیوں کہیں گے معلوم؟ فعل معلوم کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے، یعنی ذکر ہے، موجود ہے کلام میں. اس کلام میں اس فعل کا فاعل موجود ہے، موجود ہے، معلوم ہے. اس لیے سیدہ گھبرانی اسے کہیں گے فعل معلوم. سکینہ نہیں آئی؟ ابھی نہیں آئی جی. سیدہ گھبرانی حنیف فاطمہ غور کیجیے. معصومہ میں اس نصارہ کو، اس فعل کو فعل معلوم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے، کلام میں ذکر ہے، موجود ہے. ایک ہوتا ہے فعل مجهول. فعل مجهول. مجهول کا کیا معنی ہے؟ مجهول یعنی نامعلوم. مجهول یعنی سکینہ کنیز فاطمہ نامعلوم. نامعلوم. ٹھیک ہے. اس فعل کو فعل مجهول کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں موجود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. یہاں آپ کو پتا ہے خالد کی مدد زید نے کی ہے. سکینہ کنیز فاطمہ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ خالد کی مدد نے کی ہے، لیکن یہاں پر زید کی مدد کی گئی. زید یہاں خالد کی مدد کی گئی. کس نے کی معلوم ہے؟ نہیں. جی. یہاں آپ کو معلوم ہے خالد کی مدد زید نے کی ہے. نصر زید خالدا، زید نے مدد کی خالد کی. یہاں معلوم ہے کہ خالد کی مدد زید نے کی ہے، لیکن یہاں نہیں معلوم. یہاں اتنا پتا ہے خالد کی مدد کی گئی ہے. خالد کی مدد کی گئی، کس نے کی نہیں معلوم. فاعل معلوم نہیں ہے، کلام میں ذکر نہیں ہے. فعل مجهول وہ فعل ہے، اسے کہیں گے فعل مجهول. اسے کیا کہیں گے؟ فعل غلام علی. کیوں کہیں گے اسے فعل مجهول؟ کیونکہ اس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. تو فعل مجهول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر اور موجود نہ ہو، اور اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی جائے. خالد مفعول تھا نا جی. اب مدد کی گئی کس کی؟ خالد کی. تو اس مدد کی گئی کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ اس فعل کی خالد کی طرف، خالد کی طرف نسبت دی گئی. تو اس خالد کو کیا کہیں گے؟ فاعل اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ فاعل تو ہے نہیں. مفعول اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ فاعل کی جگہ آ گیا ہے، مفعول تو ہے نہیں. اب معنی کے اعتبار سے مفعول ہی ہے، لیکن کیونکہ یہاں کلام میں فاعل کی جگہ بیٹھا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں نائب فاعل. نائب یعنی جانشین. نائب کنیز سبھی کا آپ آ گئی جی. السلام علیکم. جی سب لیٹ آئی ہیں. دوسری لنک جوائن کر لیجیے. نائب فاعل.
فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو. یہاں معلوم ہے کہ مدد کس نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ زید نے کی ہے. نہیں مدد زید نے کی ہے. زید نے مدد کی ہے. یہاں معلوم ہے کس نے مدد کی ہے؟ زید نے مدد کی ہے. لیکن یہاں پر خالد کی مدد کی گئی. کس نے کی؟ نہیں معلوم. کس نے کی؟ نہیں معلوم. نوسرا خالد. تو دیکھیے اسے کہیں گے فعل مجہول. اسے کہیں گے فعل مجہول. مجہول کتنی؟ کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے اور اس کی نسبت مفعول کی طرف دے دی گئی ہے. مفعول کی طرف. اب کیونکہ یہ مفعول یہاں پہ منصوب تھا، علامت نصب فتحہ تھی. اب یہاں پر کیونکہ فاعل کے مقام پر جگہ پر آ کے بیٹھا ہے، اس لیے چونکہ اس کا نائب اور جانشین ہے، اس لیے اس کی حرکت لی اس نے. خالدن زیدن تھا نا، کیونکہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا ہے یہاں پر خالد اٹھ کے، لہٰذا اس کا اعراب اس کی خصوصیات اس کے اندر آ گئی. لیکن نام اس کا ہوگا نائب فاعل نہیں کہہ سکتے، نائب فاعل کہا جائے گا. سمجھ میں آیا کنیز فاطمہ؟ جی آگا. جی اب ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا یہاں تو نصرہ ہے، نصرہ کیسے ہو گیا؟ یہ بعد میں بتائیں گے. پہلے تو یہ سیکھیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. جب یہ سیکھ جائیں گے مصدر سے یہ بنانا، تو پھر اس سے یہ بنانا بھی سیکھ جائیں گے، سکھا دیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس سے مضارع بنانا بھی سکھا دیں گے. جیسے میں نے کل آپ کو دکھایا تھا فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر. یعنی مصدر سے فعل بنتا ہے. کون سا فعل؟ فعل ماضی معلوم. فعل ماضی معلوم. اب اس فعل ماضی معلوم سے فعل ماضی مجہول بنے گا اور مضارع بھی اسی سے بنے گا. مضارع کیسے بنے گا وہ بھی بتائیں گے، ماضی مجہول کیسے بنے گا وہ بھی. پھر مضارع سے امر معلوم، مضارع معلوم سے مضارع مجہول بھی بنے گا اور امر معلوم بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اور مضارع معلوم سے مضارع مجہول اور مضارع مجہول سے بنے گا امر مجہول. وہ طریقہ سب آپ کو سکھائیں گے. جب آپ کو سکھا دیں گے، معنی طریقہ بتا دیں گے، تب آپ کو یہ مثال بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. فاعل اور مفعول اور نائب فاعل کی بات. ٹھیک ہے جی آگا. آئیے تھوڑی سی عبارت دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ، کیونکہ ہم نے کل پڑھ لیا آج دوہرانا. اور کیا کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ یہی پڑھا تھا معلوم مفعول ہی بس. نہیں ایک چیز اور پڑھی تھی، ایک چیز اور پڑھی تھی. مٹا دوں یہ لکھا ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے، کام آئے گا. جی آگا لے لی. ایک چیز اور بتائی تھی، فعل کی بناوٹ. بناوٹ یعنی بناوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ساخت. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ساخت. اردو میں بناوٹ. عربی میں صیغہ. عربی میں صیغہ. فارسی میں ساخت، اردو میں بناوٹ اور عربی میں صیغہ. فعل کی 14 بناوٹیں بتائی ہیں انہوں نے. 14 ساخت، 14 صیغے. کیوں ہے وہ 14 صیغے؟ یاد ہے آپ کو؟ بتایا تھا میں نے کہ فاعل دو صیغہ بناوٹیں بنتی ہیں. وہ اس کے فاعل کے بدلنے سے بنتی ہیں. وہ اس کے فاعل کے بدلنے سے. جی مؤنث کے لیے کچھ، مذکر کے لیے الگ. قصہ زہرا آ گئی ہیں. جی السلام علیکم. السلام. سویرے آیا کریں قصہ. اگر صاحب وہ کال پہ بات چل رہی تھی اس میں تو جو میں نے کہا فعل جو ہوتا ہے، سنیں فعل ایک ہی ہوتا ہے. فعل ایک ہی ہوتا ہے. 14 شکلیں کیسے آ جاتی ہیں اس کی؟ فعل کی نہیں ہوتی ہیں وہ مذکر کے لیے، غائب کے لیے. فعل نہیں بدلتا، یہ فاعل بدلتا ہے. اس فاعل کے بدلنے کی وجہ سے مثلا فاعل کا بھی کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. تھرڈ پرسن نہ میں نہ سامنے والا تو، نہ میں نہ تو بلکہ تھرڈ پرسن. اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب. غائب. یا فاعل تو ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، تو اور تم. اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کہہ لیجیے یا حاضر کہہ لیجیے. مخاطب بھی کہتے ہیں، حاضر. یا پھر جو کلام کر رہا ہے وہی فاعل ہے، جو بول رہا ہے وہی فاعل ہے. متکلم. فعل ایک ہی ہوتا ہے. اس کی 14 صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ فاعل کے بدلنے سے. مثلا فاعل کبھی غائب ہے، کبھی حاضر ہے، کبھی متکلم. یہ غائب بھی فاعل اگر غائب ہے تو یا تو یہ جو پرسن ہے وہ مرد ہے کام کرنے والا، کام کرنے والا، یا تو مذکر مرد ہے یعنی مذکر ہے، یا عورت ہے یعنی. اب ظاہر سی بات ہے مذکر اگر ایک ہے، مذکر اگر کام کو انجام، تھرڈ پرسن مذکر ہے، مرد ہے کام کو انجام دینے والا، تو یا تو وہ ایک ہے
या तो दो से वाहिद या कहेंगे, दो दो या है तो जमा दो से तस्निया कहेंगे, दो से या ज्यादा है तो तो उसको जम जमा। जम कहेंगे। ऐसे ही मुअन्नस पे आ जाइए। थर्ड पर्सन काम को अंजाम देने वाली अगर औरत है या तो वो एक है, दो से या तो वाहिद कहेंगे, या दो से दो है तो तस्निया उसे तस्निया, या दो से तस्निया ज्यादा है तो उसे जमा 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 करेंगे। ठीक है, ऐसे मुखातब जगह देख लीजिए। मुखातब जो हाजिर है, तू काम पर ध्यान देने वाला जो मुखातब फाइल हाजिर है, या तो मर्द है वाहिद तो उसे मुज़क्कर कहेंगे, या वो औरत है तो उसे मुअन्नस मुअन्नस कहेंगे। अब वो मकतू जो है वो काम पर जाने वाला सेकंड पर्सन मर्द या तो एक है, वाहिद या तो तवाहिद दो है तो तस्निया, दो से ज्यादा है तो जमा ऐसी मुअन्नस। हाजिर जो फाइल को अंजाम देने वाली औरत है या तो वो एक है, वाहिद एक से ज्यादा है तो दो है तो तस्निया, दो से ज्यादा है तो जमा जमा। मुतकल्लिम काम पर अंजाम देने वाला खुद मुतकल्लिम है तो या तो वो खुद है। एक वाहिद मुतकल्लिम वहदहू है, वहदहू यानी अकेला, अकेला। कलाम करने वाला अकेला फाइल है। काम की निस्बत अपने अकेले की तरफ। मैंने खाया तो मैं बोल रहा हूँ ना, किसने बोला है मैंने खाया, मैंने बोला ना। और काम खाने की निस्बत, काम की निस्बत मैं किसकी तरफ दे रहा हूँ, अपनी तरफ। तो मैं अकेला हूँ ना, अपनी तरफ निस्बत दे रहा हूँ, जैसे कहते हैं मुतकल्लिम वहदहू। अब जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि मर्द ही हो तभी होगा, औरत भी यही कहेगी मैंने खाया, कोई फर्क तो नहीं है ना। औरत नहीं होगी वो भी ये कहेगी मैंने खाया, मर्द होगा वो भी ये कहेगा मैंने खाया, तो उसे कहते हैं मुतकल्लिम वहदहू। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर तस्निया, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए सब अलग है, लेकिन इसमें मुतकल्लिम वहदहू में एक औरत एक मर्द दोनों शामिल हैं। मैंने खाया चाहे मर्द हो चाहे औरत। और एक है मुतकल्लिम माल है, मुतकल्लिम माल के माना है साथ, माल गैर गैर के साथ, यानी बोलने वाला, कलाम करने वाला गैर के साथ। यानी मैं काम की निस्बत अपने साथ साथ औरों की तरफ भी दे रहा हूँ। हमने खाया, जो हम बैठे हैं हमने खाया, तो मैं खाने की निस्बत अपनी तरफ भी दे रहा हूँ और अपने साथ इनकी भी। तो उसे कैसे मुतकल्लिम माल है। अब इसमें जाहिर सी बात है, एक औरत होगी वो कहेगी मैंने खाया, मर्द होगा वो भी कहेगा मैंने खाया। लेकिन एक से ज्यादा, चाहे दो हो चाहे दो से ज्यादा, क्या कहते हैं हमने खाया, चाहे औरतें हो चाहे लिहाजा मुतकल्लिम माल है। तस्निया मुअन्नस के लिए भी है, तस्निया मुज़क्कर के लिए भी है, जमा मुअन्नस के लिए भी है और जमा मुज़क्कर के लिए भी है। ऐसे कह सकते हैं हम दो मर्दों ने खाया या हम दो औरतों ने खाया, या हम सब मर्दों ने खाया या हम सब औरतों ने खाया। एक इसी से आ जाएंगे एक माना। कितने अब सीधे के लिए 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14। अब आपसे कोई पूछे 10 में सीखा का नाम तो आपको याद होना चाहिए वाहिद, मुअन्नस, हाजिर। 10 में सीखा का नाम वाहिद, मुअन्नस, हाजिर। 12 सीखा का नाम जमा, मुअन्नस, हाजिर। 5 में सीखा का नाम तस्निया, तस्निया, मुअन्नस, गायब। 14 सीखा का नाम वाहिद, मुअन्नस, गायब। और आप ऐसे पूछे आपको तो याद होना चाहिए, और अगर ऐसे पूछ ले तो भी याद होना चाहिए। वाहिद, मुअन्नस, हाजिर, वाहिद, मुअन्नस, हाजिर, वाहिद, मुअन्नस, हाजिर। आपने 10वां सीखा। तस्निया मुअन्नस हाजिर 11वां सीखा। तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर 8वां सीखा। यानी इधर से भी याद होना चाहिए उधर से भी। इतनी मजबूती से अगर आपको याद है तो बहुत आसानियां होंगी आगे चल के, आपको लगेगा देखेंगे कितने फायदे होंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और ऐसे भी याद होना चाहिए बहुत ज्यादा, ऐसे भी याद हो और ऐसे भी याद हो। नहीं हो कि वहां पे कहीं भी अगर आपको सीगा लिखा हुआ दिखेगा वहां ये थोड़ी लिखेंगे 10वां सीगा है या ये वाहिद, मुअन्नस, हाजिर का सीगा है। ये तो आपको खुद एकदम फट देने से कैच करनी बात, तो ये फला सीगा है, फला नाम है इसका। मतलब आपके सामने एकदम से आ जाए तजरेबीना, तजरेबीना। अब आपको सोचने की जरूरत ना पड़े नहीं, तजरेबीना वाहिद, मुअन्नस, हाजिर का सीगा है, 10वां सीगा है। तजरेबाने, तजरेबाने ये 2 सीगे हैं। ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर भी है, तस्निया मुअन्नस हाजिर भी है, दोनों में तजरेबाने आता है। 8वां भी है ये और 11वां भी है, 8वां भी है 11वां भी है। ऐसे याद अगर आपको है
تو ہی کام ہے، نہیں تو وقت سب پڑے گا آپ لوگوں کو. ایسے ہی یاد ہونا چاہیے، سیگا دیکھتے ہی نام اور نمبر آ جائے، اور نمبر دیکھتے ہی سیگا اور نام یاد آ جائے. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا نمبر کے ساتھ. دیکھیے 14 بناوٹیں ہو گئی. فیل ایک ہی ہے، فیل ایک ہی ہے، یہ تو فائل بدلا فائل سے ہے، چینج ہو رہا فائل چینج ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کی شکلیں بدلتی چلی گئی. ٹھیک ہے، ہے. جی مٹا دوں. جی کیسے 14 صورتیں بنی فیل کی، ایک کی پتہ لگا آپ کو کیوں بدلی؟ 14 صورتیں کیوں بنی اور کیسے بنی پتہ لگا؟ یہی چیز عربی میں 14 بنتی ہے، فارسی میں کتنی بنتی ہیں؟ 6. یاد ہے نا؟ 6. فاعل جی مثلا کیوں وہاں پہ کیا تھا؟ فاعل یا تھرڈ پرسن ہے غائب، فارسی کا یہ لکھنا مطلب بتا رہا ہوں، یا مثلا سیکنڈ پرسن ہے حاضر، یا اس میں لیڈیز اور جینٹس کے لیے چینج نہیں ہوتا تھا. ایک تو لیڈیز جینٹس چینج نہیں ہوتا تھا، دوسرا وہاں تسنیہ کا کوئی مطلب نہیں تھا، یا واحد کا جی یا اگر جمع. دوسرا ایک ہے تو جی واحد، ایک سے زیادہ جمع ہے، چاہے 2 ہو چاہے 2 سے تین ہو زیادہ. جائے. ایسے کیا تھا؟ غائب مذکر مؤنث نہیں تھا، سیدھا جی واحد. ایک ہے تو واحد، ایک سے زیادہ ہے تو اور جمع. شیشما میم یہ لنک نہیں ہے آپ کا جس میں جوائن ہوئی ہے، واحد جمع. شیشما میم یہ لنک وہ نہیں ہے مقدماتی والا، اس پہ نام پڑھیے، لنک کا نام یاد رکھیے، متکلم واحد اور جمع. دیکھیے کیوں 14 بنے، کیوں اس کے 6 بنے 14 نہیں بنے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہاں مذکر مؤنث کا مطلب نہیں ہے، دوسرا واحد کے بعد سیدھا جمع ہوتا ہے، تسنیہ کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے 6 بنے ہیں. مثلا آنها تو شما من ما، لیجیے 6 سیرے بنتے ہیں، لیکن عربی میں 6 نہیں 14 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا تھا پہلے کے لیے؟ مثلا واحد مذکر اگر ہے تو اس کے لیے واحد مذکر غائب ہوا، تسنیہ مذکر حاضر ہما، جمع مذکر حاضر کہہ رہا ہوں، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. یا ہما ہننا، ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. واحد مذکر حاضر انتا، تسنیہ مذکر حاضر انتما انتم، انتے انتما الحمدللہ. انتن، انا تیوا نہنو. ایک عورت ہوگی وہ بھی یہ کہے گی انا کل تو میں نے کھایا بہت ہے، ایک مرد ہوگا تب بھی یہ کہے گا. عورت 2 ہوں گی تب بھی نہنو کہیں گی، 2 مرد ہوں گے تب بھی نہنو کہیں گے، 2 سے زیادہ عورتیں مرد ہوں گے وہ بھی نہنو کہیں گے. ہو گئی؟ تو ایسے 14 چیزیں بنے اس کی. ٹھیک ہے، اب آئیے یہ میں نے مثال دے دی ایسے ضمیروں کی. اب عبارت دیکھتے ہیں تاکہ پھر آگے دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. بخش اول، بخش اول پہلا حصہ. یہ کتاب 2 حصوں میں ہے نا. کیوں 2 حصوں میں ہے؟ کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف. حرف صرف علم صرف گفتگو کرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ معرب نہیں ہے، مبنی ہے، اس کی شکل و صورت ثابت رہتی ہے، اور علم صرف ہمیں بدلنا سکھاتا ہے، اس لیے حرف سے گفتگو نہیں ہوتی. تو کلمے کی 2 قسموں سے گفتگو ہوتی ہے، فعل اور اسم سے. لہذا اس کتاب کو پہلے فعل میں تقسیم کیا اور پھر اسم میں، یعنی پہلے فعل کے بارے میں گفتگو کریں گے پھر اسم. تعریف و تقسیم. پہلا فعل کی گفتگو جب شروع ہوئی تو پہلے اس کی تعریف اور اس کی تقسیم. تعریف آپ کو کافی نکال لیجیے جس میں نے لکھوایا ہے. تعریف و تقسیم. فعل کلمے کے، فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ بر وقوع کار، کسی کام کے وقوع پر، واقع ہونے پر، یا پدیدار شدن حالتی، یا کسی حالت کے پدیدار میں آشکار ہونے پر، در زمانے گزشتے یا حال یا آئندے دلالت کند. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں یا ظاہر ہونے پر دلالت کرے، کسی ایک زمانے میں یا گزشتہ میں یا حال میں یا
آئندہ یعنی فعل زمانہ ہوتا ہے. واقع شدہ نے کہا کام کے واقع ہونا جیسے ضربا اس نے مارا، یضربو مارتا ہے یا مارے گا. یہ ضربا گزرے ہوئے زمانے میں کام کا واقع ہونا، یضربو موجودہ ہے اور آئندہ زمانے میں کام کا واقع ہونا، یا اضرب آنے دار. یہ تو کائے کی مثال ہے تینوں زمانوں کی کام کے واقع ہونے کی، اور پدیدار شدہ نے حالت کے آشکار ہونے کی. جیسے گزرے ہوئے زمانے میں حالت آشکار ہوئی، حسنا وہ نیک ہوا گزرے ہوئے زمانے میں، یا حسن نیک ہوتا ہے یا ہوگا اوسن کو نیک ہو جا. یہ تعریف ہو گئی فعل کی. اب قسمیں فعل پر سے قسمت. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل 3 قسموں پر ہوتا ہے، ماضی، مضارع، امر. اب فعل ماضی مضارع امر کی تعریف سیم ٹو سیم وہی ہے فعل والی، بس وہاں پہ تینوں زمانے میں تو کوئی ایک یہاں پر مخصوص ہے. ماضی میں گزرا ہوا، مضارع میں موجود اور آئندہ، اور امر میں بھی آئندہ. فعل ماضی فعلی اس کے فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے کہ بروقوع کام کے واقع ہونے یا حالتی یا کسی حالت کے آشکار ہونے پر در زمانے گزشتہ دلالت کند، گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرے گی. جیسے ضربا اور حسنا دونوں مثالیں، ضربا کام کی، حسنا حالت کی، گزرے ہوئے زمانے میں. فعل مضارع فعلی اس کے ایک ایسا فعل ہے کہ جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے لیکن در زمان حال یا آئندہ. جیسے یضربو اور یحسنو. یضربو کام واقع ہونا حال یا آئندہ میں، اور یحسنو حالت. وہ فعل امر فعلی اس کے فعل امر ایک ایسا فعل ہے کہ پر طلب ایجاد کام کے ایجاد کی طلب پر، کام کو وجود میں لانے کی طلب پر یا کسی حالت کو ایجاد کرنے کی طلب پر دلالت کرے. اضرب یہاں پر آپ طلب کر رہے ہیں تو مار، سامنے والے سے کام کا ایجاد کرنا، یعنی پٹائی ایجاد کرو، مارو یعنی. اوسن یعنی ٹھیک ہے. کیا ہے وہ یہاں پر اصل فعل کی اصل کیا ہوتی ہے؟ اصل یعنی جس سے فعل لیا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مصدر. مصدر سے فعل لیا جاتا ہے. مصدر کسے کہتے ہیں؟ پہلے کہہ رہے فعل از مصدر کی لفظ مشابہت. فعل مصدر سے لیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. وہ مصدر، اور مصدر ہوتا کیا ہے؟ کلمئی اصل، ایک ایسا کلمہ ہے. دیکھیں فعل کی جب بات آتی ہے فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے، لیکن جب مصدر کی بات آئی تو ایک ایسا کلمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمہ ہے، وہ فعل نہیں ہے. مصدر ایک ایسا کلمہ ہے کہ تنہا فقط بروقوع کار یا حالت دلالت ہونا ہے، کسی کام کے واقع ہونا یا حالت پہ فقط دلالت کرے بغیر کسی کے زمانے کی، کوئی زمانہ نہیں. خروج نکلنا، حسن نیک ہونا. بھائی خالی کام پہ دلالت کر رہے ہیں نا، نکلنا اور نیک ہونا، اس میں کوئی زمانہ نہیں. علامت مصدر مصدر کی علامت یہ ہے کہ در آخر ترجمہ فارسی اس کے فارسی ترجمے میں تن یا تن ہو. خروج یعنی نکلنا، خارج شدن. دیکھیں دن ہے یا نہیں؟ حسن نیک شدن دن ہے کہ نہیں؟ جی دن اور تن ہو اس کے فارسی میں. اور اردو میں آپ لکھ لیجیے اس کا آخر میں نہ ہو. کھانا پینا، سونا، نکلنا، نیک ہونا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو دن اور تن ہے فارسی میں مشہور برین کے، شرط یہ ہے کہ اگر نون کو ہٹا دیں برداشتی میں، یعنی نون کو اٹھا لیں تو پہلے ماضی بن جانا چاہیے. فارسی میں خوردن سے نون گرا دیجیے، خورد ماضی مطلق بن گیا. اب ایسا مت کرنا گردن میں سے گردن کو آپ مصدر کہنے لگے کہ اس کا آخر میں تن ہے. نہیں، نون ہٹا کے گرد ماضی نہیں بنتا. یہ کس میں جی گردن برتن. کبھی آپ سوچیں انہوں نے کہا تھا کہ فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے تو گردن میں تن اور برتن میں تن ہے، یہ مصدر ہو گئے. نہیں، شرط یہ ہے کہ نون گرانے کے بعد وہ ماضی مطلق بنے. بنا برین اس بنا پر کلماتی مانند انو گردن و خاضع. خاضع یعنی فروتن، متواضع منکسر مزاج. تو فروتن میں تن ہے اور گردن میں دن ہے، یہ مصدر نہیں ہے کیونکہ یہاں سے نون اگر ہم گرا دیں گے تب یہ ماضی مطلق نہیں بنیں گے. فارسی میں شرط یہ کہ دن اور تن تو ہوں لیکن نون گرانے کے بعد وہ ماضی مطلق بھی بنے. یہ مصدر کی علامت ہے فارسی. اب یہ کہہ رہے ہیں آج مستقیما از مصدر گرفت کی شبر، جو کچھ مستقیما ڈائریکٹ، مستقیما یعنی مستقیما یعنی ڈائریکٹ، از مصدر گرفت کی شبر جو ڈائریکٹ مصدر سے کیا جاتا ہے. تنہا فعل ماضی، فقط فعل ماضی ہے. کبھی آپ سوچیں کہ مصدر سے سارے فعل نکلتے ہیں، فقط فعل ماضی. تو پھر مضارع وہ اما مضارع و امر چنین نیستن. لیکن مضارع اور امر اس طرح نہیں ہے، بلکہ مضارع از ماضی گرفت بھی شود، بلکہ مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے. وہ امر از مضارع اور امر مضارع سے بنتا ہے. ایک ہی ایسے بنتا ہے. پہلے مصدر سے لیا جائے گا ماضی،
ماضی سے مضارع اور مضارع سے امر. یہ انہوں نے نقشہ جو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا تھا، فعل یا ماضی یا مضارع یا امر. گزشتہ زمانہ ہے تو ماضی، موجودہ زمانہ ہے تو حال، آئندہ زمانہ ہے تو مستقبل. اور مستقبل دو طرح کا ہے، یا تو وہ مستقبل میں طلب ہے یا طلب نہیں ہے. طلب نہیں ہے تو وہ مضارع کہلائے گا، اور اگر امر ہے تو طلب ہے تو اس میں اسے امر کہلائیں گے. جی آئیے اقسام فی تمرین دیکھ لیجیے، ہر اس کے بعد تمرین ہے. اقسام فعل، فعل کے قسمیں بچے گونگی انقسام آن ذکر کنی. فعل کی تقسیم اور اس کے تقسیم ہونے کی کیفیت کو بیان کیجئے. کیسے تقسیم ہوا؟ کہا فعل کی 3 تقسیم ہے، ماضی مضارع امر. کیسے تقسیم ہوا؟ کہا کہ اگر فعل میں گزشتہ زمانہ پایا جائے تو ماضی، موجودہ امر وہ مضارع، ورنہ پھر خالی طرف پائی جائے تو امر. میں نے فعل و مصدر سے فرق کیا. مصدر اور فعل کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقط ایک زمانے کا فرق ہے. جی زمانہ نہیں ہے تو مصدر کام کا واقع ہونا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. فقط زمانہ نہ ہو تو مصدر، اور زمانے میں ہو تو فعل. از کلمات زیر، نیچے کچھ کلمات ہیں. جی قدام، فعل و قدام، کون سا فعل ہے کون سا مصدر ہے؟ احسان، نیکی کردن، دیکھیے مصدر میں دن ہے، فارسی میں نیکی کرنا مصدر ہے. محسن، نیک کام انجام دینے والا. جی یہ اسم ہے. یہ ادن نام ایک جگہ کا. نوم، خابیدن یہ مصدر ہے. لیکن جہاں وہ آیا یہ فعل ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے کرے گا، فعل ہے. نصب یعنی باختن بننا مصدر ہے. کیا ہے؟ خطن ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مصدر، یہ اسم ہے. وہ فعل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی پھر یہ معلوم اور مجہول، جلدی سے پڑھ کے بات تمام کرتے ہیں. معلوم و مجہول، فعل یا معلوم ہے یا مجہول. فعل معلوم، فعل معلوم وہ فعل ہے کہ فاعلش در کلام ذکر شدہ باشد، کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوا ہو. جیسے ضربہ زید بکرن میں ضربہ فعل معلوم ہے کیونکہ اس کا فاعل زید کلام میں ذکر ہوا ہے. وہ فعل مجہول فعلیت کے فاعلش ذکر نہ شوا، جس کا فاعل ذکر نہ ہو کلام میں، اور وہ فعل کی نسبت مفعول کی طرف داد شوا، نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف دی جائے. در اس صورت کی صورت میں مفعول چونکہ بجائے فاعل گذاشت شدہ، کیونکہ فاعل کی جگہ بٹھایا گیا ہے اسے، اس لیے اسے نائب فاعل بھی گویا. جیسے ضرب بکرن میں بکر کی کو مارا گیا، کس نے مارا؟ فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے، بکر مفعول تھا، فاعل کی جگہ آ گیا اس لیے اسے نائب فاعل کریں گے. اور اس ضرب کو کہیں گے فعل مجہول. بنا برین اس وجہ سے کہ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف دی جاتی ہے، وہ فاعل کی طرف بیٹھتا ہے، فاعل کلام میں ذکر نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہر فعل یا معلوم ہے یا مجہول، یعنی یا تو اس کا فاعل ہے یا اس کا فاعل اس کا نائب فاعل ہے. ہر فعل کا یا تو فاعل ہوتا ہے یا نائب فاعل. آیت توجہ رکھنی چاہیے کہ فعل مجہول رہا مستقیما از مصدر نمیگیرین. فعل مجہول کو ڈائریکٹ مصدر سے نہیں لیتے ہیں بلکہ اس کے ماضی کو مصدر سے لیتے ہیں، اور اس کے ماضی معلوم سے ماضی معلوم سے مضارعات. ہاں ماضی آن یعنی اس کا مجہول کا ماضی معلوم سے، یعنی ماضی مجہول معلوم سے، اور مضارع مجہول مضارع معلوم سے، اور امر مجہول بھی مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے. دیکھیے ماضی معلوم سے لیا جائے گا ماضی مجہول، اور ماضی معلوم سے لیا جائے گا مضارع معلوم سے لیا جائے گا مضارع مجہول اور امر مجہول. اور توضیح، اس کی توضیح اور اس کو بنانے کی کیفیت کیسے بنیں گے یہ بعد میں آئے گی کہ بنے گا کیسے. ماضی مجہول کیسے بنے گا، مضارع معلوم کیسے بنے گا، مضارع مجہول کیسے بنے گا، امر معلوم کیسے بنے گا، امر مجہول کیسے بنے گا. اب یہ صیغہ ہے، یہ فعل کے صیغے 14 بناوٹے ہیں نا. تو یہ کہہ رہا فاعل یا نائب فاعل، چاہے فاعل ہو چاہے نائب فاعل، یا تو وہ غائب ہے تھرڈ پرسن ہے، یا حاضر مخاطب ہے، یا متکلم ہے. بہمین مناسبت اسی وجہ سے فعل کو ان حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، غائب، مخاطب اور متکلم. اب ان کی دو فعل غائب و مخاطب، دو فعل جو غائب اور مخاطب ہے دونوں، یا تو مذکر ہے یا مؤنث، فاعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، یا نائب فاعل کے مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے مفرد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. وہ در ہر صورت دونوں در ہر مورد میں اس کی خاص صورت پیدا ہو جائے گی. اس ہر خاص صورت کو صیغہ کہتے ہیں.
وہ فعل متکلم فقط با مفرد و غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغییر میں مراد، اور فعل مفرد فاعل یا نائب فاعل کے مفرد یا غیر مفرد ہونے سے کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، بدلتا ہے، وہ دار ہے دو صورت، اس کی دو صورتیں یعنی دو صیغے ہیں، ہر خدا مسکور فوقرا اوپر کی صورتوں میں سے ہر ایک کو صیغہ کہتے ہیں اور اس کو فاعل یا نائب فاعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم کہیں گے صیغہ مفرد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اسی طریقے سے ان کے نام ہوتے ہیں۔ اذان سے گزشت جو کچھ یہ گزر، دیکھیے انہوں نے تو ایسے لکھ کے وہ کر دیا، لیکن میں نے آپ کو نقشہ بنا کے سمجھا کے بتا دیا ہے، ورنہ عبارت میں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا اتنی جلدی نہ سمجھ پاتے، لیکن اب نقشہ دیکھ کے اب اس سے عبارت سے ملائیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا کیسے 14 بنے۔ اذان سے گزشت جو کچھ یہاں گزرا روشن شد، اس سے بات واضح اور روشن ہو گئی کہ فعل غائب دارہ 6 صیغے، غائب کے 6 صیغے ہیں، فعل مخاطب بھی 6 صیغے رکھتا ہے، فعل متکلم 2 صیغے رکھتا ہے، در نتیجے ہر فعل دارہ 4 صیغے میں، ہر فعل نتیجہ کیا نکلا کہ ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ رہی تصویریں، غائب یا مذکر ہے یا مؤنث، مذکر بھی ایک ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ، مؤنث بھی ایک ہے تو یا ایسے کہ 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے۔ باقی انشاءاللہ یہ ہم نے کل تک جو پڑھا اور آج اس کو دہرایا، یہ وہاں تک کی بات ہم نے یہاں دہرا لی، اب آگے انشاءاللہ کیا پڑھیں گے اس کتاب میں وہ بتائیں گے۔ اس والے حصے میں بخشا ہوا فعل کی بحث میں کتنے مطلب پڑھیں گے ہم؟ 4 عنوان میں بحث کی جائے گی۔ ایک عنوان کا نام ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی رباعی اور فعل ثنائی اور فعل متصل پر، 4 حصوں میں یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے فعل کی بحث، اسی کو ایک ایک کر کے ہم گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ